چیزیں جب ہماری سوچ سے پرے ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے سب کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے۔ اس وقت ہی اللہ کا اصل امتحان ہوتا ہے آپ پر۔ اسی وقت اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندے کا میرے اوپر کتنا یقین ہے، اور امتحان میں صبر کرنا بے حد ضروری ہے۔ لیکن اگر تم مایوس ہوگے اللہ سے تو اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا۔ اس لیے تمہیں ہر حال میں صبر سے کام لینا ہے اور دعا کرتے جانا ہے۔ پھر دیکھنا اللہ کن کن ذریعوں سے تمہاری دعاؤں کو ایسے قبول کرے گا کہ تم اپنے سارے درد، تکلیف اور غم بھول جاؤ گے۔ اگر تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو مایوس مت ہو۔ اس بات کو جان جاؤ کہ تمہارے صبر پر جو رحمتیں تمہیں ملنے والی ہے وہ ایسی شاندار ہی ہوں گی کہ جب زمین پر اتریں گی تو پورا جہاں ہلا دیں گی اور سب حیران ہو کر تاکتے رہ جائیں گے۔ ان دعاؤں کو وقت اس لیے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بہت عالیشان طریقے سے پورا ہونا تھا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہر صبر کا صلہ ہے اللہ کے یہاں۔ تمہارا کوئی بھی صبر نظر انداز نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ ممکن ہے جس چیز میں اتنی دیری لگ رہی ہے اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیا ہے۔ یقین رکھیے اس پاک ذات پر، یا تو آپ کی پسندیدہ چیزیں آپ کے حق میں بہترین ہو جائے گی یا پھر آپ کا دل بدل دیا جائے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کے فیصلے اسباب اور حالات دیکھ کر نہیں کیے جاتے، تڑپ اور نیت دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی شروعات میں دینا ہے۔ بس تم یقین رکھو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ خاموش دلوں کو سننے والی ذات صرف اللہ ہے۔ دعائیں ہی تو تمہارا مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں، اور جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کا اختتام کبھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ اللہ تمہارے اس صبر کا صلہ کن سے دے گا۔